کہ اس جسم نے روح کا تعارف کرایا. دیکھو میں بھی روح پر بول رہا ہوں نا جی، اس لیے کہ جسم ہے جی. اگر جسم نہ ہوتا تو پھر روح کیسے بولتی؟ روح کا بولنا ثابت نہیں، روح کا دیکھنا ثابت نہیں، روح کا سننا ہمیں نہیں پتا، روح کا چلنا ہمیں نہیں پتا. ہوتی ہوگی، ہمیں روح کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن جسم ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے روح ہے، آگے جسم ہے. جو چھپا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ چھپے ہوئے کو ظاہر کر رہا ہے. اب میں آپ کو کیا کہتا ہوں، فیصلہ کن بات کہ روح نے احسان پہلے کیا یا جسم نے احسان پہلے کیا؟ جسم. بہت عقل مند ہو سارے. روح نے پہلا احسان کس نے کیا؟ روح نے. میں نے آپ کو دونوں کا کام بتا دیا کہ ایک نے جسم کو زندگی دی، دوسرے نے اس کا تعارف کرایا. تو اس میں پہلا احسان کس کا ہے؟ روح کا. اس لیے کہ اس نے اس کو زندگی دی تو پھر اس نے تعارف کرایا. تو پھر حل جزاء الاحسان. سبحان اللہ. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے کہ گویا اللہ پاک نے جسم کی کرامت کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے گویا اسے یوں سمجھا دیا کہ روح نے تجھ پر احسان کیا زندگی دے کے، اب جو تجھے زندگی ملی تو اس میں بندگی کر کے روح پر احسان کر، تاکہ روح کو بقا حاصل ہو جائے. فرمایا جسم سے پہلے بندگی نہیں، روح سے سجدے نہیں کرائے جاتے، روح کے لیے شریعت نہیں ہے، روح کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، روح کے لیے حج نہیں ہے. حج بھی جسم کا، نماز بھی جسم کے لیے، اذان بھی جسم کے لیے، تراویح بھی جسم کے لیے، آیت قرآن بھی جسم کے لیے، روزہ بھی جسم کے لیے، حج بھی جسم کے لیے، ریاضت بھی جسم کے لیے، اطاعت بھی جسم کے لیے. لیکن یہ ساری ریاضت جسم کرتا ہے اور فیض جسم کو نہیں بلکہ روح کو ملتا ہے. پتہ چلا کہ اس زمانے میں جب جنت میں اس روح نے آدم کے پتلے کے اندر داخل ہو کر اپنا احسان کیا تھا، اس آدم کے پتلے نے اطاعت کر کے روح پر احسان کیا ہے. تم بھی اسی آدم کے بیٹے ہو. سارے کے سارے انسان اس روح زمین پر رہتے ہوئے اپنی روح کا قرضہ ادا کریں. تاکہ کل وہ یہ نہ کہے کہ میں تمہیں جان دیتی تھی، تم کہوگے تو جان دیتی پر اسی بھی دیکھ تمہیں کے دیتا. بے شک. سمجھے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ روح کا حق تم نے، روح کا حق روح سے ادا ہوتا ہی. بے شک. اگر روح سے روح کا حق ادا ہوتا تو پھر جسم کو بنانے کی ضرورت نہیں. بولو نا، بولتے کہ اللہ روح سے ساری عبادت کرا لیتا، اللہ روح سے سجدے کرا لیتا، لیکن روح کا سجدہ نہیں ہے. بے شک. سجدہ جسم کا ہے. بولو. اور جسم سجدہ کرتا نہیں جب تک روح نہ آ جائے. سبحان اللہ. روح کا کام سجدہ کرانا نہیں، روح کا کام جان دینا ہے. بے شک. جسم کو جان دینا ہے اور جسم کا کام سجدہ کرنا ہے. فرمایا اس نے اندر آ کے اپنا کام کیا، اس نے اندر آ کے اپنا کام کیا، تو باہر سے اس کا بھی کام کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باہر سے جدو اس نے اندر آ کے تھوڑا کام کیا، تسی بھی باہر دا کام کر دیا. سبحان اللہ. بولو نا. بے شک. اسی لیے فرمایا کہ تم اطاعت کرو، اور اطاعت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تن کے ذریعے سے من کا جہان باقی ہو جائے گا، ملے گی. اور فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تجھے اصل نعمت چاہیے، اصل نعمت چاہیے تو وہ آزادی ہے. کیا ہے؟ آزادی. کس چیز سے آزادی؟ قید سے آزادی.
بولو قید ہماری قید کب ختم ہوگی؟ ہماری قید ختم ہوگی مرنے والے دن. بولو بے شک. اللہ اکبر. کئی لوگوں کے لیے علماء کرام کی توجہ چاہتے ہوئے کئی لوگوں کے لیے موت ان کی گرفتاری کا دن ہوگا اور کئی لوگوں کے لیے موت ان کی آزادی کا دن ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تم فیصلہ کر لو کہ تم نے موت کے دن کو آزادی بنانا ہے. تو رمی صاحب فرماتے کوئی روکا کام نہیں, بس تینو جسم ملیا نا, بے شک. اس جسم نال بس تو بندگی کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے جب تینو بندہ آخیا تے بندہ تے کوئی ہوندا ہے جے اندر بندگی ہوے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں اگر تو واقعی آزادی چاہتا ہے, قید نہیں چاہتا, تو قید سے بچنے کے لیے تو بندگی کر لے. اور فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل بھی زندہ ہو جائے, یہ بھی بات ہمارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب نے اس طرح انگل ماری تو میرا دل جاری ہو گیا, نہیں سمجھے؟ وہ دل تو ادھر ہی ہوتا ہے, وہ ویسے پورا جسم ہی جاری ہو جاتا ہے, نہیں سمجھے؟ اور نال آنے میں بھی 2-4 موقع ضرور لگتے ہیں, نہیں سمجھنے نہیں آتا. اب میں یہ فقیر آپ سے کہتا ہے یہ شاذ ہے, یہ شاذ ہے کہ کوئی آدمی وجد کی حالت میں وجد ہو تواجد نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجد بنانے کو نہیں کہتے, تواجد کہتے ہیں وجد والی حالت کو بنانا ہے, چھانا مارنا ہو, نہیں سمجھے؟ فرماتے ہیں تواجد نہ ہو وجد ہو تو یہ شاذ ہے کہ کسی آدمی کا سارا جسم کانپ جائے. ورنہ قلب کے جاری ہونے کا تعلق لاتے مارنے سے نہیں, مکے مارنے سے نہیں, بڑی بڑی چیزیں مارنے سے نہیں. چونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر یہ قلب کے جاری ہونے کا صوفیانہ فلسفہ حق ہے تو سب سے پہلے قلب ان کے جاری ہیں جن کے قلب میرے نبی کے ہاتھوں میں. یہ تو نہیں ہو سکتا 1400 سال بعد کوئی کہ میرا قلب جاری ہو گیا اور صدیق اکبر کا قلب ضیاء ہو گیا. بولو نا, ان کے قلب جاری تھے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو اب بجائے قلب کے اور بہت کچھ جاری کر دیتے ہیں. حضرات مقصد یہ ہے, رومی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی بندگی ہے, اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری قید رہائی میں بدل جائے تو اس کا علاج بھی بندگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آخری بات کر رہا ہوں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے کہ او معراج کی رات, یہ معراج کا مہینہ ہے جی, ماشاءاللہ. چلو ذکر معراج بھی ہو گیا, ایسا ہی ہے نا؟ معراج کا مہینہ ہے, معراج کا نہیں ہے, ہو گیا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. بہرحال ابھی پھر رجب گزر گیا, معراج کا مہینہ گزر گیا. 8 شعبان جی 8 شعبان. اچھا, شعبان سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ اس میں معراج ہوئی تھی کہ نہیں؟ بولو نا. چلو معراج کا اثر ہے. سبحان اللہ. تو معراج شریف جب ہوئی, نبی پاک علیہ السلام وہ آسمانوں سے اوپر چلے گئے, ساری بلندیاں طے کر لی. اب اس سے بڑی بلندی اور کیا ہوگی کہ مکان ہی ختم ہو گیا. سبحان اللہ. چونکہ جہاں تک بلندی کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مکان ہی ہے. بے شک. یہ جو ہی پر زور لگایا یہ علمی نکتہ ہے, اس لیے سبحان اللہ. جہاں تک بلندی کا تصور کیا جا سکے وہ مکان ہی ہے, اور جو ماں وراء المکان ہو وہ تحت تصور آ نہیں سکتا. پتہ چلا کائنات کے تصورات بھی جہاں ختم ہو جاتے ہیں, میرا نبی تو وہاں چلا گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حق
عزت مل جائے تو اپنے ساتھ کھیلنے والوں کو وہ دیکھتا نہیں کرے. ایسا ہی ہے اپنے نال جڑے کھیلتے سن ان کو نہیں دیکھتا, پڑوسیوں کو نہیں دیکھتا, تھوڑا سا مقام مل جائے. اب جہاں مقامات بھی بس کر گئے میرا نبی وہاں پر میں یہ قصداً کہہ رہا ہوں جہاں مقامات بس کر گئے, کیونکہ مقام بھی کوئی مکان ہے. اب میں علماء کی توجہ پہ چاہتا ہوں, مقام کسے کہتے ہیں بھائی؟ مقام کسے کہتے ہیں؟ مقام ظرف کا صیغہ ہے, جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کو مقام کہتے ہیں. بے شک ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ شاہ جی قام و یقومو سے قیامت, اور پھر ظرف کیا آئے گا اس کا؟ اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مقام. کیا آئے گا؟ مقام. کھلون دی جگہ نو مقام کا مقام کہندے تے کھلون والے نو قائم کہندے. سبحان اللہ قائم مقام اب سمجھ آ گیا؟ بے شک قائم مقام کسے نو کسے جگہ تے کھلوا دینا, یہ قائم مقام مطلب کہ جڑے مقام تے کسے نو تسی کھڑوایا وہ اتھے کھلو گیا تے یہ ہے اس مقام دا قائم ہونا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو جتھے مقام ہی نہیں ہے سوچو پھر میرے نبی دا کیا مقام ہے. بھائی جتھے بہن دی جگہ نہیں اتھے چلے گئے, جتھے کھلون دی جگہ نہیں اتھے چلے گئے, جتھے لیٹن دی جگہ نہیں اتھے چلے گئے. سبحان اتھے اللہ. جا کے بھی اللہ فرمایا آئی گئے ہو تے تانوں اج کہڑے نام نال یاد کرے. سبحان اللہ. اللہ نے نہیں پتا کہ انہوں نے میں کیا کیا بنایا ہے, سبحان اللہ. لیکن مزاج نبوت آپ کو بتانا چاہتے تھے کیا بے ماں اشرفو کا بے ماں اشرفو کا یا محمد. آج جب بالکل میرے سامنے کھڑے ہو اور سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو بولو میں تمہیں کس طرح سے مشرف کروں, کس نام سے تمہیں تشریف دوں, کس نام سے تمہیں تقریم دوں. تو فرمایا بنسبت الیک بالعبودیہ. میرے نبی نے فرمایا اے اللہ اگر تو مجھے پکارنا ہی چاہتا ہے تو اپنا بندہ کہہ دے. مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کا علاج بھی بندگی ہے اور ہر مقام تو وڈے تو وڈا مقام بھی بندگی ہے. اس لیے رومی صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت تیرے لیے رہائی کا اعلان ہو اور تیرا دل تیرے لیے زندہ ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں بندگی کر. سبحان اللہ. اور یہ وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے جس محنت ہی نہیں کیتی اللہ فرمایا اسی انہوں نے رات انہوں نے دیاں پہ جڑے محنت کریں گے. بے شک جنہیں ٹرے نہیں اور سفر کس طرح کرے گا. سبحان اللہ. جنہیں کھادا ہی نہیں اور رجے گا کس طرح. بے شک جنہیں آنکھ کھولی ہی نہیں اور دیکھے گا کس طرح. بے شک بولتے کیوں نہیں آپ؟ بے شک. اگر بولتے نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بے شک. سچی گل کی تھی. بالکل صحیح کیا جی. جب کھاتے نہیں تو پیٹ کیسے کرے گا؟ بولو نا. حضرات پتہ چلا کہ جب تک تم خدا کی راہ میں چلو گی نہیں تو سفر کیسے طے ہوگا. اللہ تم چلو تو میں راستہ دوں گا. اس میں بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بات کیا ہے کہ ایسے چلنے کے لیے راستہ پہلے ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ روحانی دنیا ہے. فرمایا کہ جو اپنا شوق ظاہر کرے گا ہم اس کو پھر راستہ دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اپنا اللہ. شوق بے ظاہر کرے شک. گا ہم اسے پھر سبحان راستہ اللہ. دیں. تم ایک دفعہ خدا کے آگے اپنا شوق ظاہر کرو, خدا اپنی طرف بلانے کے لیے راستہ دے دے گا. سبحان اللہ. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, تم خود ہی اپنے اندر مطمئن ہوگے. آج بتاؤ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں؟ بے شک. جانتا ہے کہ نہیں؟ بے شک. اگر مطمئن ہو تو سمجھو تمہیں راستہ مل گیا ہے.
اور اگر مطمئن نہیں ہو تو آج سے ہی بندگی کا آغاز کر دو تاکہ خدا تمہارے لیے نیک راستوں کا آغاز کر دے۔ سبحان اللہ اب رومی صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر تو حریت چاہتا ہے تو حریت کے نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، اور اگر تو دل کی زندگی چاہتا ہے تو وہ ان جھوٹے دل جاری کرنے والے طریقوں سے نہیں ہوگا، دل کا جاری ہونا بھی بندگی سے ہوگا، اور تجھے دنیا سے حریت کا تحفہ بھی بندگی سے ملے گا۔ سبحان اللہ گر تو خواہی سبحان اللہ اس کا وزن بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ تکرار کلام اس کی تاکید بتا رہا ہے، تکرار کلام اس کی اہمیت بتا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندگی کن بندگی کن بندگی، سبحان اللہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ بے شک اور بندگی کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جاہدوا فینا بندگی ہے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں یہ بندگی اگر تجھے مل گئی سمجھ زندگی کی تجھے۔ سبحان اللہ رومی صاحب ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اکثر قوال استعمال کرتے ہیں، یا جن کو دو چار شعر یاد ہیں مثنوی کے، وہ اکثر پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، ہے نا؟ یہ سارے ہی پڑھتے ہیں۔ بے شک تو پڑھتے ضرور ہیں پر اپنے آپ کو پرکھتے نہیں ہیں۔ تو کیا فرماتے رومی صاحب؟ زندگی آمد، ابھی یہاں پڑھنا چاہیے تھا لیکن اب وقت نہیں ہے۔ فرمایا زندگی آمد سنا دیں برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سبحان اللہ تو بندگی میں عزت بھی ہے، بندگی میں شرم بھی ہے، بندگی میں زندگی بھی۔ سبحان اللہ اللہ پاک خلیفہ محمد اعظم صاحب کو، ان کی پوری جماعت سمیت جتنے بھی لوگوں نے محنت کی ہے، اللہ پاک سب کو عزت عطا فرمائے۔ آمین ہمارے مفتی قبلہ نذیر فردوسی صاحب، ان کی محنت، ہمارے علامہ عبدالرحمن صاحب عابد جو کہ جچتے ہیں اس مسجد کے ساتھ، ان کی محبتیں، اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب اس میں گرامی سید ابو الحسن شاہ سے سید ابو الحسن، سبحان اللہ، سید ابو الحسن شاہ صاحب قبلہ، اور بھی کہ ایک اور شاہ صاحب کا نام لیا گیا تھا۔ اللہ پاک ان کو جمیع ہمارے علماء کرام کے سونے سونے چہرے یہ نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی رونقیں اسی طرح قائم رکھیں۔ حضرات آپ کو صرف وہی اچھا لگتا ہے جو کرسی پر بیٹھا ہو، ذرا دل کی نگاہ سے دیکھو، منبر پر بیٹھنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ سمجھے؟ آپ کو وہی اچھا لگتا ہے جو ایمان صدر میں کھڑا نظر آئے، اسے بھی دیکھ لیا کرو جو آپ کو محراب میں کھڑا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، یہ بھی
ایک طریقے سے جھوٹے پیروں سے ان کے ساتھ رہو تو لگ درجے دیتے سبحان اللہ ہیں جڑا کو نماز پڑھاتے ہیں مسئلہ کو مسئلہ صحیح بتاتے ہیں، کم از کم وہ جھوٹی کرامت یا جھوٹ فراڈ کر کے تمہاری آخرت پر تباہ نہیں کرتے۔ بے شک تو علماء کی عزت بھی کرو اور علماء کی خدمت بھی کرو۔ سبحان اللہ جس طرح پیروں کو پیسے دیتے ہو اپنے مسجد میں امام کو بھی دیا بے شک اس کو سمجھ ایک گل تو ہمیں پسند نہیں آئی، صرف خلیفہ صاحب آ سبحان سبحان اللہ جس طرح پیروں کی خدمت کرتے ہو کیوں کرتے ہو بھائی انہاں کو بیلچے نال کوئی پہاڑی پٹی ہے بولو پیروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ یہی کہتے ہیں اللہ والے ہیں جو انہاں کی خدمت کری اللہ راضی ہوئے گا۔ تے جڑے تمہیں پوائنٹ ہے نماز پڑھا رہے ہیں ایک کوئی کسی ہو نہ کہ انہاں دا یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ بولو نا ایک مندر آ گئے معاذ اللہ بولو یہ جو آپ کو پائیں پیر صاحب کو کئی سال میں مسجد کے اندر آتے ہیں یہ روزانہ تمہاری مسجد میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ تو آپ پیچھے نماز پڑھ کے بعد میں غیبت بھی کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے، غلط بات ہے۔ علماء کرام کا احترام کرو اور اس کے علم سے استفادہ کرو، اس کے علم سے استفادہ کرو، عزت کرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ خدمت استفادہ ہو گیا اور چھوڑو خدمت کرو۔ کیا کرو؟ خدمت کرو گے کہ نہیں یہ نہ سوچنا کمیٹی والے تنخواہ دیں گے۔ میں خود بہت اچھا مسجد کی عمارت کرتا رہا ہوں، سبحان جب اللہ میں طالب علم تھا میں واحد پیر ہوں آستانوں کے جہان میں جس نے مدرسے میں رہ کر پوری امامت کی، سبحان اللہ کئی سال میں مسجدوں کے امام رہا ہوں۔ سبحان اللہ سمجھ آئی آپ کو؟ اور باقاعدہ مجھے بھی ایک مہینے بعد تنخواہ ملتی تھی اور میں نے بھی کئی کمیٹیوں کا بیڑا بھر کیا۔ سمجھ آئے؟ میں مشہور ہو گیا تھا کراچی میں، جس نے کمیٹی تو کرنی ہے وہ کوئی بات نہیں ہر دوسرے دن جھگڑا ہو جاتا تو لوگ الحمدللہ ساتھ ہوتے تھے تو ہم کمیٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو امامت یہ اس مرحلے سے میں گزرا ہوں، خطابت، بچوں کو پڑھانا، قرآن، پھر دارالعلوم میں بھی جانا، شام کو کالج میں جاتا تھا۔ سبحان اللہ اور میں نے ایک پوری صحیح زندگی گزاری ہے، میں ایسے نہیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، میں نے یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں جس منزل سے یہ گزرے ہیں میں اس سب سے گزرا ہوا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ان لوگوں کی خدمت بھی کرو، ان کی اطاعت بھی کرو، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے ان سے کہہ دیا کرو، محلے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی آپ؟ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور یہاں کی مجلس حسب سابق یادگار مجلس۔ میں نے اب آخری جملہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ موت سے پہلے اپنے فرض و واجب پورے کریں۔ والذین جاہدوا فینا کی جو تبلیغ میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں ہمارے علماء کرام، میں نے آج یہ آپ کے لیے پڑھی ہے سبحان اللہ کہ آپ اس راستے پر آ جائیں۔ ولایت کسی نسب کا قبضہ نہیں ہے اس پر، ولایت جڑا بھی خدا دا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا خدا دا ہو جائے خدا ہو جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا بھی محنت کرے گا خدا کو رستہ دے گا۔ پہلے میں پڑھوں گا بعد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ لا